کربلا کی ان معنوی اور روحانی مجالس سے ہم سب کو سیرت اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، خالق کائنات نے سورہ مبارکہ عصر میں قسم کھا کے ایک پیغام دیا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے عصر کی، سارے انسان گھاٹے میں۔ اللہ نے قسم کھا کے پیغام دیا، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ قسم کسی گفتگو میں ہدف نہیں ہوتی، کسی ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتی ہے۔ اللہ اس لیے قسمیں کھاتا ہے تاکہ دو باتیں بندوں کو سمجھائے۔ ایک یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ شے کتنی عظیم ہے جس کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کئی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں۔ کبھی کل عرض کیا زمانے کی قسم، کبھی ذات السلاسل میں، جنگ میں، علی حیدر کرار کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ صرف گھوڑے کی قسم نہیں کھائی، اس کی ناک سے نکلنے والے سانس کی قسمیں کھائی، ان کے پیروں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھائیں، ان کے قدموں سے اٹھ کے بکھرنے والی مٹی کی قسمیں کھائیں۔ تو اللہ سمجھانا چاہتا ہے وہ شے کتنی عظیم ہے جس کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ اور اگر میں سمجھا سکوں اتنے بڑے مجمع میں کہ اللہ جس علی کے گھوڑے کے دوڑنے کی کیفیت کی قسم کھاتا ہے، وہ خود علی اللہ کی نظر میں کتنا عظیم ہوگا۔ یا علی، اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھائیں، پیغام دیے اللہ نے۔ جو میرا موضوع گفتگو ہے سورہ مبارکہ عصر میں، اللہ فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں۔ آج دو باتیں آج کی مجلس میں عرض کرنی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ گھاٹا اور نقصان ہے کیا۔ سارے جو گھاٹے میں ہیں، گھاٹا کہتے کسے؟ نقصان، نقصان سے مراد کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور پھر یہ بات ظاہر ہے آج تو ختم نہیں ہوگی، کوشش کریں گے 9 محرم تک اسے کسی نتیجے تک لے جائیں۔ نقصان کسے کہتے ہیں؟ راغب اصفہانی ایک عالم دین ہے، انہوں نے قرآن کے الفاظ کے معانی لکھے۔ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ خسارت
لفظ خسارہ، ان الانسان لفی خسر، خسارت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو بندے تجارت کرتے ہیں، تجارت میں سرمایہ لگاتے ہیں، راس المال جسے کہتے ہیں، سرمایہ، کاروبار میں سرمایہ لگایا جائے، کاروبار کرتے ہیں منافع کمانے کے لیے، اگر وہ کاروبار پہ سرمایہ لگائے منافع تو اپنی جگہ، اصل سرمایہ ہی ضائع ہو جائے، اسے نقصان کہتے ہیں۔ تجارت کتنی قسم کی ہے؟ 3 قسمیں ہو سکتی ہیں تجارت کی۔ بندہ کاروبار کرے، سرمایہ لگائے، منافع بھی کمائے، ایک صورت یہ ہے تجارت۔ ایک صورت یہ ہے بندہ پیسے لگائے، سرمایہ لگائے، راس المال خرچ کرے، کوشش ساری کی ہے، سرمایہ تو محفوظ ہے، منافع کوئی نہیں آیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے سرمایہ لگایا، کوشش بھی بڑی کی، منافع بھی نہیں آیا، سرمایہ بھی ضائع ہو گیا۔ پہلی 2 صورتیں نقصان کی نہیں ہیں، سرمایہ بھی محفوظ ہے، منافع بھی آیا، یہ نقصان نہیں۔ سرمایہ محفوظ ہے، منافع نہیں آیا، یہاں بھی نقصان نہیں ہے۔ نقصان تیسری قسم میں ہے، جہاں منافع بھی نہیں آیا، مال بھی، سرمایہ بھی ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، اسے کہتے ہیں نقصان۔ توجہ کرنا عزیزو، انسان جو اس دنیا میں رہ رہا ہے، یہ دنیا انسان کے لیے تجارت گاہ ہے، محل کسب ہے، یہ بازار ہے دنیا۔ انسان کی زندگی سرمایہ ہے، ایمان اور عمل صالح منافع ہے۔ جس نے منافع کما لیا وہ کامیاب، اور اگر ایمان بھی نہیں ہے، عمل صالح بھی نہیں ہے، اور زندگی جو سرمایہ ہے وہ تو ویسے دن بدن ہاتھ سے جا رہی ہے، نتیجہ نقصان ہوگا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا سوقن، یہ دنیا بازار ہے، رابح فیہا قوم وخسر آخرون، کاروبار ہے، یہ دنیا بازار ہے، اس میں کچھ لوگ منافع کما لیتے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، کچھ منافع کماتے ہیں، کچھ نقصان میں جاتے ہیں۔ ذرا واضح کرو کیسے پتا چلے یہ بازار میں ہے، اسی دنیا میں ہے، یہ گھاٹے میں ہے، یہ بھی اسی بازار میں ہے، یہ فائدے میں ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ میرے معصوم فرماتے ہیں آؤ ذرا دیکھو دعائے رجبیہ میں، ماہ رجب کی دعا میں معصوم معیار بتا رہے ہیں، کامیابی کا معیار، اس کے مقابل میں نقصان کا معیار، گھاٹے میں کون ہے؟ میرے اللہ قد خواب الوافدون الی غیرک، معصوم کہہ رہے پروردگار جو تیرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ چلا گیا، علی کی نظر میں گھاٹے کا سودا ہے۔ علی اللہ کا دروازہ چھوڑ دیا، چلا گیا کہیں اور چلا گیا، گھاٹے کا سودا ہے۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں گھاٹا ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ قیامت والے دن پوچھا جائے گا، جب بندہ میدان حشر میں جائے گا، جو بندے سے سوال ہونے وہاں،
ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو کہاں برباد کر کے آیا ہے؟ یہ سرمایہ ہے نا، اللہ نے دیا ہے نا، سرمایہ اللہ نے دیا ہے. جب واپس جانا ہے نا، اس نے اپنے سرمایہ کے بارے میں پوچھنا ہے. میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے جوانی دی تھی، میں نے صحت دی تھی، میں نے یہ سب کچھ دیا تھا، کہاں برباد کر کے آیا ہے؟ اللہ اکبر. معیار سننا، معیار. امام حسین علیہ السلام، عشرہ ہے نا، امام کی مجالس ہے نا، امام حسین سے پوچھتے ہیں، اے ہمارے پیشوا، اے ہمارے آقا، آپ بتائیے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جو کھو گیا کون ہے؟ جو سرمایہ برباد کر رہا ہے کون ہے؟ جو کامیابی کی زندگی گزار رہا ہے؟ حسین ابن علی اپنے رب کو خطاب کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں، او میرے پروردگار، ما فقدا من وجدک وما وجدا من فقدک، جس نے تجھے پا لیا اس کا نقصان کچھ نہیں ہوا، جس نے اللہ کو پا لیا اس کا گھاٹا ہی کوئی نہیں، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کچھ پایا ہی. معیار، نقصان کا معیار یہ ہے. زندگی برباد ہو رہی ہے، اسے لے جاؤ کدھر؟ اپنے رب کی طرف. کیسے پتا چلے؟ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اسے فضول نہ سمجھنا. مفت میں ملی ہے، قدر نہیں. میرے امیر فرماتے ہیں یہ دنیا کے تاجر تجارت کرتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، پھر بینکوں سے قرض لے لیتے ہیں. یہ لفظ میرے ہیں. بینک سے قرضہ لیا، اس دوست سے قرضہ لیا، پھر کمرے ہمت باندھی، پھر کاروبار میں کود گیا، نئے سرے سے پورے جوش کے ساتھ کاروبار کیا. وہ جتنا پہلے نقصان کیا تھا وہ سارے کا سائرہ واپس پا لیا، فائدہ ہو گیا، نقصان پورے ہو گئے. دنیا کی تجارت میں سرمایہ ضائع ہو جائے، قرض مل جاتا ہے، اس نقصان کو پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں زندگی سرمایہ ہے، آخرت کی تجارت میں نہ زندگی واپس ملتی ہے نہ نقصان پورا ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ دوستوں کا؟ جتنے مجھ جیسے سفید ریش بیٹھے ہو، کبھی کبھی دل میں خیال تو آتا ہوگا، کاش جوانی پلٹ آتی. ہوتی ہے شاید جوانی پلٹ آئے. یہ گھٹنوں کے درد، یہ بدن کی تکلیفیں، یہ کھانسی، یہ بیماری، یہ دکھ جان چھوڑ جاتے. جوانی پلٹ سکتی ہے. یہ وہ سرمایہ ہے قیمتی جو دوبارہ نہیں ملتا. اللہ ایک دفعہ دیتا ہے، دوبارہ نہیں دیتا. علی حیدر کرار فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، سید رضی نے نقل کیا، بندگان خدا اس کی قدر کرنا، یہ زندگی معمولی نہیں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. میرے امام فرماتے ہیں تیری زندگی کی اصل قیمت جنت ہے، دنیا میں ضائع نہ کرنا. یہ بڑی قیمتی ہے دنیا کی زندگی. یہ چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی، لیکن ہے بڑی قیمتی ہے. سونا قیمتی نہیں ہوتا. کوئی 2.5 کلو گلے میں ڈالتا ہے بندہ سونا. ہاں، اینٹ کتنے کلو کی ہوتی ہے جی؟ کو 2-2.5 کلو کی تو ہوتی ہوگی. 2 کلو کی اینٹ کو گلے میں ڈالتا ہے. مٹی اور ہے سونا. یہ تمہاری زندگی سونے سے بھی قیمتی ہے. مولا کرے اسے ضائع نہ کرنا، اسے بچا لینا، اسے اپنے رب کے راستے پہ لے آنا.
یہ اتنی قیمتی بن جائے گی، اتنی قیمتی، جن کی زندگی اللہ کی راہ پہ گزرتی ہے ان کی اتنی زندگی قیمتی ہو جاتی ہے، ان کے ہاتھ کا ایک ایک عمل قیمتی ہو جاتا ہے، ان کا سونا مرضی الہی کا مظہر بن جاتا ہے، ان کے ہاتھوں سے اٹھ کے گری ہوئی تلوار ثقلین کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے، ان کے ہاتھ کی چند روٹیاں سورہ دہر قصیدہ بن کے آتا، قیمتی ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے زندگی، اتنی قیمتی زندگی ہے، یہ جو تھوڑی دیر میں بیٹھ کے 6 روٹیاں جو کی بنائی ہے نا، یہ اتنی قیمتی ہے، اللہ قصیدے پڑھتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں یتیموں کو اسیروں کو کھلاتے ہیں، کھلا کے کہتے کیا ہیں، نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں، اور اللہ اسی سورہ دہر میں کہتا ہے یہ بیچارے یتیم، یہ مسکین، یہ فقیر تمہیں کیا جزا دیں گے، وَجَزَاهُمْ رَبُّهُمْ جَنَّةً وَحَرِيرًا، یہ کیا جزا دیں گے، میں نے آل محمد کو ان کے صبر کے بدلے میں جنت جزا کے طور پہ دے دی ہے۔ یا اللہ آپ کو بھی جنت دے، آمین تاکھو، جنت چاہیے نا، چاہیے جنت، تو جنت کے لیے دعا تو کرو نا، اللہ جنت دے، میں طالب علم ہوں، دنیا میں اس دنیا سے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے نا سارے اللہ کے فضل سے جائیں گے، ہمارے اعمال جنت کی قیمت نہیں، کرتے ہیں عمل، اللہ نے کہا پڑھو نماز ہم پڑھتے، اللہ نے کہا رکھو روزہ ہم نے رکھ لی، انہوں نے کہا کر لو حج ہم نے کر لی، اللہ نے کہا 2 زکوٰۃ ہم نے دے دی، اللہ نے کہا یہ کام کرو ہم نے کر لیا، ہم نے کر لیا، لیکن اس میں اتنے نقص ہوتے ہیں کہ ناقص اس کامل کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ہماری نماز کیا ہوتی ہے، آپ کی نہیں کہہ رہا، چلو میں اپنی بات کروں، آپ تو نیک مومن متقی پرہیزگار بڑے تقوی والے لوگ ہیں، میں اپنی بات کروں، طالب علم بڑی جلدی تیزی میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے، ایک ہی سانس میں سورہ الحمد ختم، اگلا سورہ بھی ختم، اسی سانس میں رکوع بھی گیا، بڑی تیزی سے پڑھتے، یہ جنت کی قیمت ہے، اللہ کے فضل سے جائیں گے، اللہ یہ چھوٹے چھوٹے ناقص عمل قبول کر کے نا کہے گا چلو پڑھی تہا ہے نا، آئے تا ہے نا میرے گھر، میرے سامنے جھک گئے تھے نا، مٹی پہ سر رکھ دیا تھا نا، کہہ دیا تھا نا سبحان ربی العلی و بحمدہ الذی یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اللہ ہے ہی وہ جو چھوٹے چھوٹے عمل قبول کر کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل قبول، ہاں 2 منٹ آ گیا نا مسجد میں، 2 منٹ مصلی پہ جھک گیا نا، اس نے بلایا حی علی الصلاۃ، میں دوڑتا ہوا آیا، آ کے کھڑا ہو گیا، بس آ گیا ہوں نا، وہ صرف چیک کرتا ہے میرا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، ہماری نمازیں کو اللہ کو فائدہ دیتی ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، قرآن مجید اللہ کہہ رہے انسانوں اللہ کی عبادت کرو شاید تم متقی ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، روزے رکھو گے فائدہ تمہیں ہوگا، عبادت کرو گے فائدہ تمہیں ہوگا، بندگی کرو گے فائدہ تمہیں ہوگا، تم بندگی کرو گے میں تمہاری
تمہاری بندگی کو قبول کر کے نواز دوں گا۔ ہمیں کوئی فائدہ، اللہ کو کوئی فائدہ، اللہ